دشمن نے اسلامی فوج کے کمانڈر کو شہید کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو قتل کر دیا جائے تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن ان کی مزاحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، یہاں تک کہ دشمن نے ان کے اگلے کمانڈر کو بھی شہید کر دیا، مگر ان کے جذبے اور جوان ہو گئے۔ یہ مزاحمت کہاں رکنے والی تھی؟ کمان تیسرے لیڈر کے ہاتھ میں دے دی گئی اور بالآخر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب یوں محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت دم توڑ چکی ہے، اب ان کا کوئی رہنما نہیں بچا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ مسلمانوں کی کمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ حضرت خالد بن ولید تھے، جن کو آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کے فوراً بعد ہی موتا کا یہ مارکا پیش آیا، جہاں یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے 3 کمانڈرز شہید کر دیے گئے اور مسلمان فوج بہت نازک حالات میں گر گئی۔ اس وقت کمان آپ کے ہاتھوں میں سونپ دی گئی اور پھر آپ نے اپنی اسٹریٹجک اور بہترین فوجی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ بھر دیا اور دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اسلامی لشکر کو بحفاظت نکال لائے۔ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والے یہ بہادر اور دلیر خالد، جن کی قیادت میں مسلمانوں نے 2 بڑی طاقتوں یعنی روم اور فارس کو شکست دی، وہ ابتدا میں اسلام کے سخت ترین مخالف تھے اور اعلان نبوت کے بعد تقریباً 19 سال تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان 19 سالوں میں آپ کی موت بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو زندہ رکھا، کیونکہ آگے چل کر آپ سے وہ کام لینا تھا جس سے اسلام کی تاریخ بدل جانی تھی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جب وہ مسلمانوں کے خلاف غزوہ احد میں لڑنے آئے تو وہاں بھی انہیں شکست نہیں ہوئی۔ جب اللہ نے خالد بن ولید کو ہدایت بخشی تو انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اللہ کے دین کی ترویج کے لیے جس طرح جنگوں میں اپنا حصہ ڈالا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حالت نزا میں آپ نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ میں نے اپنی ہر جنگ میں شہادت کو تلاش کیا ہے، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تلوار، تیر اور برچھیوں کے نشان نہ ہوں، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے کوئی بوڑھا اونٹ۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد اپنی پوری زندگی بس شہادت کی تمنا کرتے ہوئے گزاری تھی۔ حدیث نبوی میں ایسے شخص کو بھی شہادت کا درجہ ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھے۔ جس طرح جنگ موتا کی نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانڈر کی صورت میں بھیج کر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، وہی رب آج بھی مسلمانوں کی مشکلات میں ان کی مدد فرما سکتا ہے اور انہیں کامیابی عطا کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ مسلمان اس حکم کو پورا کریں کہ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔